مفتی صاحب کیا عصر کے وضو سے مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے اور اس وقت لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ عصر میں وہ وضو کر لیتے ہیں اور عصر میں وضو وہ اپنا مغرب تک چلاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اس عصر کے وضو سے عشاء تک کی نماز کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے سردیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت چیز اپنی امت کو عطا فرمائی ہے، وہ ہے چمڑے کے موزے۔ کہ چمڑے کے موزے اگر آپ پہنے ہوئے ہیں نا، چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ مقیم ہیں تو 24 گھنٹے تک آپ بغیر پیروں کو دھوئے اسی چمڑے کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو چمڑے کے موزے پہنے ہوئے کہ جیسے ہی وہ ٹھنڈ آتی ہیں تو ان کو پہننا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ 24 گھنٹے تک وہ اتارتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے وہ چمڑے کے موزے پہن لیے۔ اگزامپل، آپ نے آج ظہر کی اذان ہوئی اور ظہر میں آپ نے وہ وضو کرنے کے فوراً بعد آپ نے چمڑے کے موزے پہن لیے۔ اب وہ 24 گھنٹے تک آپ کے کام کریں گے، لیکن وہ اترنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے جیسے ہی پیروں سے اتارا تو پھر وہ آپ کا جو وضو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے چمڑے کے موزے پہن کر اس کے اوپر وضو کیا اور جیسے ہی آپ اس چمڑے کے موزے کو اتاریں گے تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے تک اترے نا۔ دوسری شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ان موزے کو پہنے نا تو بغیر وضو نہیں پہنے، بلکہ وضو کریں اور اس کے بعد فوراً ان موزوں کو پہن لیں۔ تو یہ جو فضیلت ہے اتنی بڑی اس کی، اور اتنی بڑی آسانی ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں ٹھنڈ لگتی ہے بہت زیادہ، جو پیروں کو نہیں دھو پاتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، میرے والد صاحب کہتے ہیں نا کہ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھنڈ بہت ہے ہم سے وضو نہیں ہو رہا ہے، ہمارے والد صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ٹھنڈ ہے، رات میں 12 بجے لیٹرنگ لگے گی نا تو انسان بستر میں نہیں کرے گا، فوراً اٹھ کے بھاگے گا۔ پیشاب 6 بار لگ رہا ہے تو 6 بار کرے گا، 36 بار لگ رہا ہے تو 36 بار کرے گا۔ جب اسے ٹھنڈ کا احساس نہیں ہوگا نا، ٹھنڈ کا بہانہ کرے گا، ارے یار بڑی ٹھنڈ ہے چلو یہی کر لیتے ہیں، کبھی بستر میں نہیں کرے گا۔ تو یار ہم پیشاب کرنے کے لیے تو اٹھے جا رہے ہیں، لیٹرنگ کے لیے تو ہم اٹھ رہے ہیں، لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں اہمیت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نماز کو قضا کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر کسی انسان نے عصر میں وضو کر لیا، چمڑوں کی بات نہیں، موزوں کی بات تو الگ کر دیجئے، وہ تو مسئلہ میں نے کلیئر کر دیا۔ اگر کسی بندے نے عصر کا وضو کیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا وضو ہے پھر بھی وہ نماز کے لیے نیا وضو کر لے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کا وضو نبیوں والا وضو ہے، کیونکہ نبی انبیاء علیہ السلام بھی ہر نماز کے لیے نیا اور تازہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ تو اگر آپ کا وضو ہے بھی نا، عصر میں آپ نے وضو کیا اور آپ کا وضو سلامت ہے، تو بعض لوگ تو زبردستی سلامت رکھتے ہیں، ان کا پیٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم سلامت نہیں رہنے دیں گے، لیکن ان کی ٹھنڈ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہم تجھے سلامت رکھیں گے، مغرب کی نماز پڑھنے تک تجھے قائم و دائم رکھیں گے۔ اتنا وہ اپنے مضبوط، اتنا اسٹرانگ اپنے وضو کو کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ کا پیٹ گوارا نہیں کر رہا ہے تو پھر یار نیا وضو کر لو، کیا ہو جائے گا اگر آپ تھوڑا سا وضو کر لیں گے۔ اور اگر وضو ہے بھی آپ کا تو بھی آپ کوشش کرو کہ اس پر بھی وضو کر لو، کیونکہ اس میں بڑی فضیلت ہے کہ وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے، نبیوں والا وضو ہے۔ لیکن اگر پھر بھی انسان کی مرضی ہے کہ نہیں یار ہم وضو نہیں کر سکتے، ٹھنڈ بہت تیز ہے، تو پھر وہ انسان عصر کے وضو سے مغرب کی نماز، اور اگر وضو اس کا چل جائے تو اسی سے عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو بیماری ہے ریا خارج ہونے کی، بار بار کسی کی ریا خارج ہو رہی ہے، بار بار ریا خارج ہو رہی ہے، اب وہ وضو اس نے کیا فوراً ریا خارج ہو گئی، تو اس کے لیے کیا ہے بھائی، الدین یسر، دین آسان ہے، دین میں سختی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی انسان کو یہ بیماری ہی ہے کہ اس کا وضو رک ہی نہیں رہا ہے، بار بار ہوا خارج ہو رہی ہے، تو پہلے تو وہ دوا کرائے، دواؤں سے فائدہ نہیں مل رہا ہے، لیکن جب تک دوائیں کرائے گا، جب تک کیا وہ نماز کو ترک کر دے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا وضو مان لیا جائے گا۔ وہ انسان ایک بار نماز کے لیے نیا وضو کر لے، اس کا وضو ہو گیا، اب بار بار آتا رہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نے ایک بار وضو کر لیا، چھٹی، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ عصر کے وضو سے بار بار ہوا خارج ہو رہی ہے پھر بھی وہ مغرب میں کر لے، نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرنا پڑے گا اس کو، لیکن اس کا نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس انسان کا، جس انسان کو بیماری ہے کہ اس کی 1 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے ہوا خارج کیے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا، پیٹ خراب ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کبھی خراب ہو گیا، جس کو رہتی پرابلم ہے کہ اس
کا وضو نہیں رکتا ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر کسی انسان نے عصر میں وضو کیا ہے اور وہ مغرب کی نماز اس وضو سے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یار نیا وضو کر لو، کیا ہو جائے گا، نور علی نور ثواب مل جائے گا، نبیوں والا وضو ہو جائے گا اور فضیلت بڑھ جائے گی، بہترین آپ کو صلہ ملے گا ٹھنڈ کے موقع پر، اور زیادہ اس پر نیکیاں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے.